میں پچھلے کسی جمعے میں بھی یہ بات کر رہا تھا کہ اسلام کے فلسفہ اخلاق میں اور مغرب کے فلسفہ اخلاق میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ جو ایتھک کا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں اور موریلٹی انگریزی میں اگر آپ دیکھیں تو ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ یعنی مغرب کا جو فلسفہ اخلاق وہ بزنس ایتھک کی صورت میں ہو یا کسی اور شکل میں، تو اس کا سارا مطمع نظر کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ دنیاوی فوائد ہو سکتے ہیں، وہ کسی بھی نوعیت کے ہوں۔ جو آپ کی مینٹل سیٹسفیکشن ہو سکتی ہے، سوسائٹی کے اندر اپنا امتیاز اور ایک وقار جو ہے، اس کے لیے اخلاق ہو سکتا ہے۔ اخلاق اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ چلے نیکی برا نیکی کے جذبے کے ساتھ ہی ہو گیا، جو بھی اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ لیکن اسلام نے اس سے بڑی بات کی۔ وہ بات یہ کی کہ انسان کا عمل اور اس کے اخلاق اور کردار کا جو غرض اور غایت اور مقصد ہے، یہ جو جتنے گنے گئے ہیں اس سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ چلو اس طرح بھی صحیح، لیکن یہ بہت چھوٹے مقاصد ہیں، یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں۔ انسان زندگی میں جو عمل بھی کر رہا ہے اور اعلیٰ ترین اخلاق وہ شمار ہوگا کہ جس میں انسان کی نیت اور ارادہ خالصتاً، یعنی جو میں اسلام کی بات کر رہا ہوں، تو اسلام نے جو یہ ایمان کی شرط لگائی تو وہ اسی وجہ سے کہ صحیح اخلاق کون سا ہوتا ہے۔ بہت بڑا فلسفی کانٹ جو ہے، اس کا ایک جملہ ہے کہ جتنا بھی انسان کا اچھا عمل ہو نا، بجوز اچھے ارادے کے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ اس نے نیت کی بات کی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ کے پیغمبر پہلے کہہ چکے ہیں کہ بجوز ارادے اور اچھی نیت کے اخلاق کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آج کے جدید دور کا مغرب کا بہت بڑا فلسفی، بہت بڑا ایک صاحب علم شخص کہہ رہا ہے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جہاں تک یہ لوگ آج پہنچے ہیں، اللہ کے پیغمبر تو پہلے یہ بات اس سے بھی بہت بہترین انداز میں، شاندار انداز میں یہ بات فرما چکے ہیں کہ اعلیٰ ترین اخلاق وہ ہے کہ جس کے پیچھے نیک ارادہ اور نیت موجود ہوتی ہے۔ میں نے بات کی نا کہ بزنس ایتھکس یورپ اور مغرب باقاعدہ سبجیکٹ ہے جو پڑھایا جاتا ہے۔ ہمارے ادھر گفٹ یونیورسٹی میں بزنس ایتھک پورا ایک ڈسپلن ہے جو طالب علموں کو جدید جو مارکیٹنگ کی نفسیات ہے اس سے آگاہ کرنے کے لیے سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے کاروبار میں لوگوں کو پھنسانا کیسے ہے۔ یعنی مغرب کا فلسفہ اخلاق اور بزنس ایتھک یہی ہے کہ لوگوں کو پھنسانا کیسے ہے، کیسے ثابت کرنا ہے کہ آپ کی ضروریات کیا ہے۔ ان کو نہیں بیچاروں کو پتہ، یعنی گنجے کو کنگھی کس طرح بیچنی ہے، یہ ہے مغرب کا بزنس ایتھک۔ لیکن اسلام اس کے مقابلے میں کیا بات کر رہا ہے؟ اسلام یہ بات کر رہا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اور نیت کو سب سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ اخلاق کا اعلیٰ ترین درجہ اس شخص کو ہی حاصل ہو سکتا ہے جس کا اللہ پر ایمان ہو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی انسان کی نیتوں کو جاننے والا ہے، اور اس شخص کو حاصل ہو سکتا ہے اعلیٰ ترین اخلاق کا درجہ جس شخص کو یقین ہو کہ میری نیتوں کو بھی کوئی جاننے والا ہے اور میں کسی نہ کسی کے آگے جواب دہی کا تصور بھی اس کے ذہن میں موجود ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ اگر ہم صحیح مسلمان ہوں، میں اور آپ اگر سچے مسلمان ہیں، تو ہمارا اخلاق تو یہ آج یورپ اور مغرب کی مثالیں دی جاتی ہیں تو وہ تو ہماری مثالیں دی جانی چاہیے، اس لیے کہ وہ تو دنیاوی مقاصد کے لیے بھائی سارے کا سارا اخلاق ہے۔ اب دیکھیں نا کہ اس طرح کی کسی کتاب کا ہمارے معاشرے میں تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ایتھیکل گائیڈ بک فار کال گرلز، یعنی جسم فروشی کی اخلاقیات اور آداب کیا ہے۔ اس لیے کہ ہم تو اللہ معاف فرمائے اس طرح کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی انسان اب یہ بد اخلاقی کی انتہا دیکھیں کہ
जिस्म फरोशी के आदाब और उसके लवाजमात क्या है, इस पर किताबें अगर बिकेंगी तो यूरोप में बिकेंगी ना, इसलिए कि खुदा और आखिरत के बारे में तो कोई तसव्वुर है ही नहीं। अब वो माशरा जो वाकयातन ही अल्लाह को मानने वाला है और ये ईमान रखने वाला है कि हमारा रब हमारी नीयतों को जानता है, और ये ईमान रखने वाला है कि हमारा रब हमसे हमारे हर अमल के बारे में बाज पुरस करेगा, वो कैसे बद अखलाक हो सकता है, वो कैसे चोरी चकारी, दो नंबरी, धोखाबाजी, मिलावट, जखीरा अंदोजी, दूसरों के साथ ज्यादती, कौमी खजाना और कौमी मुफादात को वो शख्स नुकसान कैसे पहुंचा सकता है जिसने अखलाक की तालीम ही ये ली है कि उसके साथ वो अल्लाह पर ईमान और जवाबदही का तसव्वुर उसके ज़हन में पुख्ता है। ऐसा शख्स बद अखलाक कैसे हो सकता है? मेरे भाइयों, ये इस्लाम का फलसफा अखलाक, उसका तुर्रा इम्तियाज है कि वो इंसान की जो स्पिरिचुअल जो प्यूरिफिकेशन है, उसका जो तज़किया नफ्स है, वो इस तरह करता है कि बंदा दुनिया और आखिरत के अंदर ऐसे अपने आप को, आखिरत तो बहरहाल चले बाद का मामला है, दुनिया के अंदर वो इस तरह की जिंदगी गुजारता है कि गोया मैं हर लम्हा अपने रब की निगाहों के